اس کی گناہ مت کریے گا، اگر سمندر میں اپنی شہرت کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، ناظرین، سامعین کرام، آج گزشتہ سے پیوستہ جو ہم نے کلمہ طیبہ کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری رکھی ہے اپنے گلشن چشت کے تحت، وہ آج ہم تیسرا کلمہ سوئم جسے کہتے ہیں، اس پر جو ہے گفتگو کریں گے. پہلا اور دوسرا کلمہ آپ کے سامنے پیش ہو چکا. تیسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی اور اپنی بزرگی اور اس میں اپنی کبریائی کا ذکر فرمایا ہے. تو کلمہ سوئم تیسرا کلمہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے تیسرا کلمہ. اور جب بزرگان دین اپنے محبین، معتقدین، متوسلین، مریدین کو عزیزان محترم تلقین فرماتے ہیں اور وظائف عطا فرماتے ہیں، تو یہ تیسرا کلمہ آپ کتابیں اٹھائیں گے تو اس میں یہ ملے گا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دو کلمے ہیں، یہ اسی تیسرے کلمے کے دو کلمے جس کو کہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو کلمے سبحان اللہ والحمد للہ، یہ کلمتان حبیبتان، یہ دو کلمے بہت پیارے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر جو ہے بہت ہلکے پھلکے ہیں، وثقیلتان علی المیزان، اور یہ میزان عمل پر بہت بھاری و بھرکم ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں کلمے، کہ اس میں سیدھا تعلق اللہ رب العزت کے ذات سے ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اور پھر پورے تیسرے کلمے میں صرف جو ہے اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق ہے کہ ولا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، واللہ اکبر، اور اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اور پھر جو ہم کہتے ہیں ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، مگر ہاں طاقت اور قوت ہے، اور طاقت اور قوت والا ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب ہمیں طاقت اور قوت ملتی ہے تو ہم عمل کے قابل ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں سادگی کے ساتھ انتہائی سادہ لوگوں کے لیے، جو ہمارے اسلاف، جو ہمارے بزرگ انتہائی قابل ہیں، اہل علم ہیں، ان کے لیے نہیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں. کہ کچھ زمانہ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے، اس سطح پر آ کر کے میں اس گفتگو کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جب اذان ہوتی ہے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن جو ہے پکارتا ہے، تو اس وقت جواب میں ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو جب ہم سنتے تو یہ کہتے کہ یہ تو پڑھا جاتا ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، اور یہ اذان کے کلمے کو سن کر کے جو یہ کہا جا رہا ہے تو کیا مقصد ہے؟ تو جب ہم ان لفظوں کے معنی و مفہوم پر پہنچے تب یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم
مؤذن کے جب جواب میں یہ کہتے ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو مؤذن کیا کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ مگر آج یہ بدقسمتی کہ ہم نہ اذان کے الفاظ کے معنی و مفہوم سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کے جواب میں جو بولا جاتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ مؤذن پکارے، اللہ کا منادی پکارے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، اور ہم جاتے ہیں دنیا میں برائی کی طرف۔ تو موضوع اصل کی طرف پلٹیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ اللہ تیرے پکارنے والے نے پکارا کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ تو ہم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم کیسے آئیں جب تک اللہ کی طاقت اور قوت، ہمارے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں اللہ کے طاقت و قوت کے سوا۔ تب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ الا باللہ العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو بہت بلند و بالا ہے اور عظیم ہستی ہے۔ جب اس کی طاقت اور قوت سے جو ہے ہم دی ہوئی طاقت و قوت سے ارادہ بناتے ہیں تو پھر جو ہے ہم نماز کی طرف جو ہے پہنچتے ہیں۔ تو اس میں تیسرے کلمے میں سامعین کرام جو گفتگو ہے، جو باتیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کے متعلق جو ہے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ وہ ہے کہ جس میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمد للہ بھی ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور اس کی ذات اور اس کی پاکی اور اس کی تعریف۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کلمے کے فضائل میں ارشاد فرمایا کہ جس کسی کا کوئی کام نہ بنتا ہو اور اس کے کام بگڑتے چلے جاتے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ تیسرا کلمہ اپنا وظیفہ بنا لے۔ انشاءاللہ العزیز وہ دیکھے گا کہ اس کے جو ہے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، یہ ہے تیسرا کلمہ، اسے پڑھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور عاجز و مسکین یہ گزارش کرے گا کہ اپنے بچوں کو بھی اسے خوب اچھی طرح سے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ معنی و مفہوم کو بتا کر کے یاد کرائیں۔ جب دل و دماغ میں معنی و مفہوم اتر جاتے ہیں تو پھر انسان کو جو ہے بولنے میں بھی وہ لطف اور وہ ذوق آتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بات ہم سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کا ایک وزن بھی ہوتا ہے، اس بات کا ایک اثر بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں، کلمے کو پڑھیں، تو کوشش یہ کریں کہ وہ سمجھا بھی جائے، اور جب بات سمجھ میں آتی ہے تو اس میں لگن بھی ہوتی ہے، لو بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا ہمیں کوئی بھی آیت، کوئی بھی کلمہ سمجھ کر پڑھنے کی، اور جب سمجھ میں آ جائے تو مولا عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہی عاجز و مسکین کہ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا اور اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔